أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ یہ آیت نمبر 153 ہے سورہ بقرہ کا۔ ایک حصہ اس کا ہو چکا ہے اور ایک حصہ باقی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں عنوان کیا چل رہا ہے؟ تہذیب الاخلاق کے 5 اصول۔ انسان جب دنیا میں ترقی کرتا ہے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تو اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے تہذیب الاخلاق، اپنے آپ کو سدھارنا، اپنی اصلاح کرنا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ جب تک انسان اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا اور اپنے آپ سے بے خبر ہوگا تو وہ دنیا میں اچھا کردار ادا کرنے کے بجائے منفی کردار ادا کرے گا۔ اگر اس کی سوچ منفی ہے، اس کا ذہن منفی ہے، اس میں مین چیز وہ اخلاقی کمزوریاں ہیں جو انسان کی شخصیت کو گراتی ہے۔ حسد ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، ناشکری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کو ختم کرتی ہے۔ بظاہر انسان کے پاس دنیا بہت زیادہ ہو، علم بہت زیادہ ہو، معلومات، لیکن اگر ان اخلاقی کمزوریوں میں انسان مبتلا ہے تو انسان وہ گر جاتا ہے، بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر بظاہر کسی چیز کو خوبصورت بنا دو اور اندر سے لکڑی ہے، بظاہر ایسی لگ رہی ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، پالش لگی ہے اس کے اوپر، اور اندر سے دیمک لگاؤ اس کو، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تہذیب الاخلاق کے 5 اصول بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر ہوا ذکر کا، اللہ کی یاد ایک مسلمان کے لیے اہم کردار ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ نمبر 2، شکر کا ذکر ہوا۔ شکر مسلمان کی زندگی کا جز لا ينفک ہے۔ جز لا ينفک کا مطلب لازمی حصہ ہے۔ اگر ایک انسان، ایک مسلمان کی زندگی میں شکر نہیں ہے وہ بیکار ہے، ناشکری ہے، وہ بیکار ہے۔ نمبر 3 بتایا کہ صبر بھی بہت ضروری ہے۔ صبر نہ ہو آدمی کے اندر تو پھر انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 ہے نماز۔ نماز بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نماز ویسے اللہ کا ذکر ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، خصوصیت کے ساتھ اس کا مزید ذکر کر دیا کہ نماز، دیکھیں تعلق مع اللہ کا سب سے مؤثر ذریعہ نماز ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا مؤثر ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کو، اس لیے نماز پڑھنے کی توفیق جب اللہ تعالیٰ دے، جیسے اللہ ایک نعمت دے تو اس نعمت کو سمجھنا اور اس نعمت کی قدر کرنا اور اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا، یہ سب لازمی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر نماز کی توفیق ملتی ہے تو اس نماز کو جاندار بناؤ۔ اگر ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں تو بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز قائم کیجیے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز اس کو غلط کاموں سے نہ روکے، برائی سے نہ روکے، بے حیائی سے نہ روکے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، مارکیٹ میں جا کے جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور سارے دنیا کے گڑبڑ معاملات بھی کرتا ہے، بے حیائی والے غلط ناجائز کام بھی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی نماز میں جان نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی وہ بیان فرماتے ہیں
کہ جس کی نماز اس کو نہ روکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کوئی خامی ہے، ورنہ نماز کے اندر یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ بے حیائی سے، برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ جیسے حج مقبول کی نشانی کیا بتائی کہ حج اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو انسان کے معاملات میں تبدیلی آ جائے، یہ حج مقبول کی نشانی ہے۔ حج کرنے سے پہلے اس کی زندگی اور طرح کی تھی، اور حج کرنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اسی طریقے سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے، خصوصاً نمازیں تو ساری ہے، پانچوں نمازیں فرض ہے، اس کے علاوہ فجر کی نماز جس کا بڑا مؤثر کردار ہے، عصر کی نماز ہے، پھر جمعے کی نماز کا اہتمام ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو انسان کی زندگی کو تبدیل کرتی ہے، بہت اثر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا یا کبھی آپ پریشان ہوتے تھے، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور انسان کو ٹینشن ہو، پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کا بہترین حل کیا ہے؟ خاموشی کے ساتھ کوئی تنہائی والی جگہ تلاش کریں۔ دیکھیں، مسجد ہے جماعت کی نماز کے لیے، ایک آدمی کی جماعت کی نماز نکل گئی، اب تو اس کے لیے گھر اور مسجد برابر ہے، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز مسجد میں ادا فرماتے تھے۔ عام طور پر آپ کی عادت یہ تھی، سنت ہے، نفل ہے، وہ آپ گھر میں ادا فرماتے تھے تاکہ ہمارے گھر آباد ہو جائے، گھروں میں بھی اعمال کا ماحول ہو۔ تو یہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے نماز۔ یہ تو قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے نماز کا ذکر جگہ جگہ فرمایا ہے، پھر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کا ذکر کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ خود بھی اور اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں چاہیے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، آج کل مشکل ہو گیا تھوڑا، بہت سارے ساتھیوں کو ہم کہتے ہیں نماز کا، ایک تو آج کل کا ماحول ایسا بن گیا، اتنا بڑا مضبوط ایمان تو ہمارا ہے نہیں، لوگ گھبراتے ہیں حالات کی وجہ سے، بہت سارے لوگ، کوئی کتے اتنے زیادہ ہو گئے راستوں میں، کوئی کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ حل نہیں ہے۔ نماز بہت مؤثر ہے، جماعت کی نماز اپنی جگہ ہے، اس کا بڑا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں نماز کے معاملات کو بہتر، اللہ کی طرف نوافل، یہ بہت بڑا مؤثر ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، تنہائی میں تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے تو نماز پڑھی، سکون والی نماز، سکون سے رکوع، سکون سے سجدہ، قیام، قاعدہ، ہر عمل کو سکون سے کرنا، اس سے انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ معاملات، آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں یا جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کا معمول یہ تھا، عادت یہ تھی کہ کوئی بھی معاملہ درپیش ہوتا تھا نماز کی طرف متوجہ ہوتا۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، صبر اور نماز، یہ دو جگہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ پیچھے سورہ بقرہ کے اندر بھی ذکر ہوا تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، وہاں یوں بیان فرمایا تھا، وَاسْتَعِینُوا اور مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، یعنی صبر، کوئی مسئلہ آ جائے صبر کرو، برداشت کرنا سیکھو، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید میری ترقی کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ جب انسان پر تکلیف، کوئی آزمائش، حالات کے خلاف کام ہوتے ہیں اور انسان اس پر صبر کرتا ہے، صبر کی توفیق ملتی ہے، تو انسان بہت آگے بڑھتا ہے، بہت ترقی کرتا ہے۔ والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز بھاری ہے، یہ نماز بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع خضوع کرنے والے ہیں، نماز ان پہ بھاری نہیں پڑتی۔ اگر نماز بھاری لگے تو اس کا مطلب یہ ہے، نماز ایک تو منافقین پہ بھاری لگتی ہے، قرآن نے ذکر کیا کہ منافقین پر نماز بہت بھاری لگتی ہے، اور دوسری بات یہ جب دل میں خشوع خضوع نہ ہو نماز بھاری لگتی ہے۔ اب یہ خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں دنیا کے اندر، اس دنیا میں رہ کے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ سے ملنے والے ہیں اور ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے۔ آخرت کا تصور، آخرت کا یقین جن کے دلوں میں ہو، وہاں یوں بیان فرمایا، اور یہاں دیکھیں صبر کو اہمیت دی، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، وہاں نماز کو ذکر کیا اور یہاں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تہذیب الاخلاق کا پہلا اصول ذکر، دوسرا شکر، تیسرا صبر اور چوتھا نماز۔